مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں غسل کے مسائل کا انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ غسل کے مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر غسل فرض ہے، اور پانی جو غسل کے لیے ہے وہ کسی ٹب میں، بالٹی میں یا کسی برتن میں ہے، اور اس برتن سے پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ آدمی اس ٹب اور بالٹی والے پانی سے غسل کیسے کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے پانی بالٹی یا ٹب سے نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ تو نجس ہیں، جو ہی یہ ہاتھوں کو اس میں ڈالے گا وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور جب پانی نجس ہو جائے گا تو اس سے غسل نہیں ہوگا۔ اب کیا طریقہ ہے کہ پانی بالٹی میں ہے یا پانی کسی برتن میں ہے، اس سے کس طرح پانی نکالا جائے کہ پانی بھی پاک رہے اور غسل کرنے والا جب اس پانی سے غسل کرے تو اس کا غسل بھی ہو جائے۔ اگر ٹوٹی ہے اس کو ہم کھول لیں گے، اگر ہمارے پاس چھوٹا برتن ہے ہم اس کے ذریعے پانی نکال لیں گے، نہ ٹوٹی ہے نہ کوئی چھوٹا برتن ہے، اور پانی ایک ٹب میں ہے، ایک بالٹی میں ہے، اور اس پانی سے ہم نے غسل کرنا ہے اور ہمارے اوپر غسل فرض ہے، تو ہم اس ٹب اور بالٹی سے غسل کس طرح کریں گے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رات کو جب سو کے اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو برتن کے اندر داخل نہ کرو۔ تم جانتے نہیں ہو کہیں نہ باتت یدہ کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ غسل تو دور کی بات ہے، عام حالات میں بھی جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو پانی کے اندر داخل کرنے سے منع کیا ہے، اس پانی سے جس سے آپ نے وضو اور غسل کرنا ہے، اس میں آپ پانی میں داخل ہاتھوں کو نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث رسول ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اینت باتت یدہ کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اگر غسل فرض ہے تو پھر تو معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ تو اب اس بالٹی اور ٹب سے پانی کس طرح نکالیں گے اور اس پانی سے ہم کس طرح غسل کریں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بالٹی اور ٹب کو ایک طرف سے ہم تھوڑا سا اوپر کریں گے اور دوسری طرف سے ہم اپنا ہاتھ نیچے رکھیں گے۔ جب ایک طرف سے ہم نے بالٹی اور ٹب کو اوپر کیا اور دوسری طرف سے ہم نے ہاتھ رکھا تو یہ پانی ہمارے ہاتھ پر گرے گا۔ ہم نے پہلے ایک ہاتھ کو اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ جب یہ ہاتھ ہمارا 3 مرتبہ دھل گیا، اب یہ ہمارا ہاتھ صاف ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب ہم نے ٹب کو نیچے رکھنا ہے تو اب اس ہاتھ سے ہم نے پانی کو بائیں ہاتھ پہ ڈالنا ہے، اور اب ہم نے بائیں ہاتھ دھونا ہے۔ اب 3 مرتبہ یہ بائیں ہاتھ ہم نے دھو لیا اچھی طرح، اس کے بعد ہم نے پھر ان ہاتھوں کے ذریعے پانی وہاں سے نکال کے اپنے جسم پر ڈالنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہاتھوں کے جتنے حصے کو ہم نے اس پانی کے ٹب میں یا بالٹی میں داخل کرنا ہے، اتنے حصوں کو بالٹی اور ٹب سے باہر دھونا ہے، تاکہ ہمارے ہاتھ بالٹی کے پانی میں اور ٹب کے پانی میں داخل نہ ہوں۔ اور جب ہمارے ہاتھ بالٹی اور ٹب میں داخل ہوں اس وقت ہمارے ہاتھ دھوئے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اگر کریں گے تو ہمارا پانی بھی پاک رہے گا اور ہمارے ہاتھ دھلنے کے بعد وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اب ہاتھوں کے ذریعے پانی نکال کر ہم اپنے جسم پہ ڈال سکتے ہیں۔ مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھیے، یہ تب ہے کہ جب تمہارے پاس شاور بھی نہیں ہے، ٹوٹی بھی نہیں ہے، تمہارے پاس چھوٹا برتن بھی نہیں ہے ٹب سے پانی نکالنے کے لیے، صرف ایک بڑا ٹب ہے اور اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نے غسل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب کو ایک طرف سے ہم تھوڑا ٹیڑھا کریں گے اور اس سے پانی نکال کر ہم ایک ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر دوسرے ہاتھ کو دھوئیں گے۔ اگر اس کے نیچے کچھ چیز رکھتے ہیں جس سے وہ پانی تھوڑا تھوڑا بہتا رہے تو دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گے اکٹھا،
اور اگر ایسا نہ ہو، کوئی چیز رکھنے کی نہ ہو، تو پھر ہم ایک ہاتھ سے ٹب کو اٹھائیں گے، بالٹی کو ٹیڑھا کریں گے اور دوسرے ہاتھ کو خود ملیں گے اور 3 مرتبہ اس سے پانی اس کے اوپر سے بہائیں گے، اور اس طریقے سے ہم پانی ڈالا اور ملا، پھر پانی ڈالا اور ہاتھوں کو ملا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو مل کے اور تسلی کر کے جب ہم پاک کر لیں گے، اس کے بعد ہم ٹب میں اور بالٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں کی نجاست پانی میں نہ چلی جائے۔ اللہ مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كل أيام الصابر